ہمارے ہاں کاش ایسی فضا ہوتی کہ جتنے بھی لوگ کچھ نئی تحقیقات کر رہے ہیں یا کوئی رائے قائم کر رہے ہیں ان سے لوگ ملتے، بات کرتے، چائے کے ایک کپ پر اکٹھے ہوتے، تبادلہ خیالات کرتے، ان کی سوچ ان کو دوسری طرف کیوں لے گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. لیکن یہ فضا ہمارے یہاں بدقسمتی سے نہیں ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے اصول پر بنایا ہے اور بار بار قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں. میں اگر سب لوگوں کو ایک رائے پر لانا چاہتا یا ایک نقطہ نظر کے اوپر لانا چاہتا تو میں لے آتا. میں تو بندوں کو پیدا کرنے والا ہوں. لہذا یہ اختلاف کی گنجائش یہ خود اس کی اپنی اسکیم کا حصہ ہے. تو میرے نزدیک تو جو لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے. اس وقت دیکھیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا جی. ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی اس وقت 1400-1500 سال ہونے کو ہیں. اب بھی کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ ان کو نہیں مانتے. تو اس کائنات کا مالک اس کو گوارا کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اسی اختلاف اور تنوع پر کائنات کا نظم قائم کیے ہوئے ہیں. اس طرح غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اختلاف کے اصول پر بنایا ہے لیکن انحراف کے اصول پر نہیں بنایا. تو یاد رکھ لیجئے کہ ڈیویشن اور ڈفرینس آف اوپینین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے گا میں انحراف کرتا ہوں اور 5 کہتا ہوں، یا آگ جلاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں جلاتی، تو یقیناً اس سے جان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو ڈیویشن، انحراف اور اختلاف رائے میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھیں. نمبر 2، آپ اختلاف رائے اور بلاسفیمی، ڈفرینس آف اوپینین، ڈینائل اینڈ بلاسفیمی، ان دونوں چیزوں میں فرق ضرور ملحوظ رکھیں. اچھا، ہمارے ہاں عمومی طور پر توہین اور بلاسفیمی اور ڈیفیمیشن کو یا ہیٹ اسپیچ کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مذہبی اور مسلکی اختلافات کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت پوری دنیا فریڈم کے تناظر میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے ایک آرٹیکل کا بار بار ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ فریڈم آف ریلیجن کی بات ہوتی ہے. اس میں ارتداد کی بات کی گئی ہے، اس میں ریلیجیس تھاٹ میں بلاسفیمی کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ریلیجیس پلورلزم یا سیکٹیرین پلورلزم کی بنیاد پر جو آج اختلاف رائے کے احترام کی بات کی جا رہی ہے، اس میں بہت واضح طور پر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر رائے کو حق اور باطل میں تمیز کو ختم کرتے ہوئے اس کو ایک رائے کے طور پر تسلیم کر لیا جائے. تو یاد رکھ لیں کہ ہم کبھی بھی حق اور باطل کی تمیز کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کفر اور اسلام، گمراہیت اور بہتری ایک ہو جائے. میں ایک آخر میں بس ایک گزارش کروں گا اور میں دستبستہ گزارش کروں گا تمام سامعین سے بھی اور خاص طور پر جاوید احمد غامدی صاحب سے اور حسن الیاس صاحب سے کہ بہت اچھی بات کی گئی کہ ہمیں آراء کا اختلاف جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ یہ برہان جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا. اور میزان میں صفحہ نمبر 36 پہ آپ ابتدا میں دیکھ لیجئے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن کی تحدید و تخصیص قرآن سے حدیث سے کی جاتی ہے یہ قلت تدبر اور سوء فہم کا نتیجہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں ہر مقام پر اختلاف رائے کے احترام کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ ہو سکے کہ اتنے اکابر صوفیہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی، ابن عربی، امام ربانی مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کے نام لکھنے کے ساتھ پھر یہ کہا جائے کہ تصوف ایک عالمگیر ضلالت ہے، اس نے ان ذہین لوگوں کو خراب کر دیا ہے، تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ایٹ لیسٹ اس بات سے رجوع کیا جائے اور اچھے الفاظ کا انتخاب کیا. پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو تب بھی ہمارا رب ان کو گوارا کر رہا ہے. لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان کی اخروی نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا گیا. کلمات میں حسن الیاس صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں طالب علم ہوں، تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے کہ جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے، مگر میں اتنا ضرور سمجھ رہا ہوں کہ بڑے صوفیاء اولیاء جو ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ہم ان کے لیے صحیح جملے استعمال نہیں کر رہے. کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں؟
کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی شوگر کوٹڈ بات نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ علماء کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے احساسات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا، ایک دوسرے کی شخصیات کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے ہے، تو اس میں غامدی صاحب کا استثناء یا کسی دوسرے بزرگ کا کوئی استثناء کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ میں بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کروں گا کہ اگر غامدی صاحب کی کسی عبارت میں، کسی گفتگو میں، کسی کتاب میں، وہ ماضی کی ہو، وہ حال کی ہو، وہ مستقبل کی ہو، کبھی کوئی ایسا کلمہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے یا اس کے اندر جو پہلو چھپا ہوا ہے اس سے ہماری بڑی شخصیات کی تخفیف ہوتی ہے، تو اس پہ کوئی دوسری بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس جملے کو درست ہونا چاہیے، اس کو حذف ہونا چاہیے، اس کو واپس لینا چاہیے، اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ الیاس صاحب میری طرف سے داد وصول صاحب بھی واہ واہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پورے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا، قرارداد پاس ہو گئی۔ بالکل مبارکباد دوں گا، اور حسن بھائی نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔